میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا، اللہ کی ضمانت میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کی ضمانت لے لی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی رپورٹ ٹھیک ہے، اس کی رپورٹ ٹھیک ہے، اب میں نے اس کی ضمانت لے لی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی ہو اور کوئی دوسرا مسلمان اس پر ظلم کرے، کسی پر ظلم کرنا تو ویسے بھی گناہ ہے، لیکن اگر کسی شخص نے فجر کی نماز پڑھی ہو اور اس کے بعد دن میں کوئی شخص اس پر ظلم کرتا ہے، اس پر زیادتی کرتا ہے، یہ ایسا ہی ہے گویا یہ شخص اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا میں نے اس کی ذمہ داری لی ہے اور یہ شخص اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کا مطلب اللہ نے ذمہ داری لی اور یہ نقصان پہنچا رہا ہے، یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ اسی طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس نے فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کیا۔ یعنی آپ نے جنت کی بشارت دے دی، جنت کی گارنٹی دے دی کہ فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کیا وہ کی طرف، اور اندھیرے میں آدمی فجر کی نماز میں آتا ہے یا عشاء کی نماز میں آتا ہے، تو یہ آپ نے فضیلت سنائی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نور نصیب فرمائیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے فجر کی نماز کے حوالے سے کہ ہم فجر کی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کو ان کی صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما۔ تو ظاہر ہے صبح کی برکت اس شخص کو نصیب ہوگی جو فجر کی نماز پڑھے گا، جو فجر کی نماز نہیں پڑھے گا، علماء نے لکھا ہے فجر کی نماز کا وقت رزق کی تقسیم کا وقت ہے، اس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، اور یہ ایک روایت میں آتا ہے، وہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن علماء نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ سے عرض کیا تھا، وہ فجر کی نماز کے بعد سو رہی تھی، تو آپ نے پوچھا کہ تم سو رہی ہو حالانکہ اس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، تو جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کو دن میں برکت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور اس کا اندازہ اس چیز سے لگائیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، سکون نہیں مل سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں، کیوں نہیں مل سکتا؟ اس لیے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، یہ سچ فرمایا ہے، ہمیں نہیں مل سکتا سکون، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اسی طرح فجر کی نماز کی ایک فضیلت یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والا نفاق سے بری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ان اثقل صلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء وصلاۃ الفجر، کہ منافقین پر سب سے بھاری نمازیں دو نمازیں ہیں، ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز۔ فجر کی نماز میں سو رہا ہوتا ہے اور عشاء کی نماز میں اپنے گپ شپ میں مصروف ہوتا ہے۔ یہ دو اوقات ایسے ہیں آپ نے فرمایا منافق کے لیے، منافق آدمی کے لیے فجر اور عشاء کی نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ اس نماز کی اہمیت کیا ہے تو یہ اگر گھسٹ کر چل کر مسجد پہنچ سکتے ہوں تو گھسٹ کر جائیں گے، اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ تو یہ ساری وہ روایات ہیں۔ دیکھیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا دن چستی کے ساتھ گزرے، ہمارا دن خوشگوار گزرے، ہمیں دلی اطمینان نصیب ہو اور زندگی میں سکون نصیب ہو۔ ان ساری چیزوں کا تعلق حدیث میں فجر کی نماز سے جوڑ دیا ہے۔ اگر اہتمام نہیں کیا جائے گا تو یہ چیزیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو ایک تو یہ فضائل انسان سامنے رکھے،
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فجر کی نماز کی شریعت کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، خود بھی اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈلوانی چاہیے، تاکہ ہمارا دن اچھا گزرے گا، دوسرے دن فجر کی نماز پڑھیں گے وہ دن اچھا گزرے گا، تیسرے دن پڑھیں گے وہ اچھا گزرے گا، تو ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے گی، یہ ٹینشنوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔